اچھا بھئی اگلا سبق دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، لو کان خیرا، اگر یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو کیا ہم اس میں سبقت نہ لے جاتے۔ یہاں بات ہو رہی ہے مشرکین کے جو بڑے سرداران تھے ان کی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو آج کل کے نوجوان لڑکے سے ایمان لے کر آ رہے ہیں، انہیں کیا پتہ، اصل عقل شعور تو ہمیں ہے، اور جو یہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اگر اس دین اسلام میں کچھ بہتر ہوتا تو ہم جو بڑے بیٹھے ہیں پہلے ہمیں پتہ چلتا، ہم جو اتنے پرانے یہاں کے سردار ہیں تو پہلے ہمیں علم ہو جاتا کہ یہ دین بہتر ہے اور ہم ایمان لے آتے۔ یہ تو ہمارے غلام ایمان لے کر آ رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ چھوٹی عمروں کے یہ ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ آج کل کے نوجوان کوئی 18 سال کا، کوئی 15 سال کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ 12-13 سال کے۔ تو وہ یہ کہتے کہ اگر یہ اسلام بہتر ہوتا، دین بہتر ہوتا، جو وہاں کے سردار تھے، تو وہ کہتے کہ ہم ان سے پہلے ایمان لے آتے۔ یہ جو نوجوان لڑکے آج دین کی بات کر رہے ہیں تو ان سے پہلے ہم لے جاتے ایمان سب کا۔ تو یہ بات یہاں ہو رہی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، لو کان خیرا، اگر یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو ہم اس میں سبقت نہ لے جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ اس کے ذریعے سے ہدایت نہ پا سکے، فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب یہ کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ پرانا جھوٹ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی اب وہ اس کے ذریعے سے ہدایت تو پا نہیں سکے، اب اپنی انا انہیں مار دے گی، ان کی اپنی انا مار دے گی۔ تو یہ بیماری آج بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں لو جی اگر سمجھ آنی ہوتی ہمارے آباء و اجداد کو نہ آ جاتی، اگر کیا ہمارے آباء و اجداد پاگل تھے، انہیں سمجھ نہیں تھی؟ جب وہ 3، 7واں 40واں کل برسی کرتے تھے تو آج یہ کیسے غلط ہو گیا؟ جب ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے کام۔ آج یہی بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، تو ان کو کیا سمجھ نہیں تھی، بوجھ نہیں تھا؟ ہم یہی کہتے ہیں میرے بھائی کہ مشرکین مکہ بھی، یہی سرداران بھی یہاں یہی اعتراض کرتے تھے کہ یہ آج کل کے جو نوجوان ایمان لا رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے نوجوان تھے، 15 سال کے، 18 سال کے، ایسے نوجوان لڑکے سے، کوئی غلام ہے تو کوئی کسی کا بھانجا ہے، کوئی کسی کا کیا لگتا ہے۔ تو جب یہ ایمان لائے تو سرداران نے بھی یہی کہا کہ ہم یہاں کے مکہ کے سردار، بازاروں کا نظام چلانے والے ہم، مکہ کا نظام چلانے والے ہم، لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہم۔ بیت اللہ میں ابو جہل، ابو لہب کی بڑی بڑی ڈیوٹیاں تھیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، شوربے پلانا، یہ سارے کام وہ کرتے تھے۔ تو وہ کہتے اگر یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر یہ بہتر ہوتا، اس میں کوئی خیر ہوتی، تو بھائی ہم بیٹھے ہیں نا بزرگ، ہم بڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو ہم نہ ایمان لے آتے۔ یا آج کل کے لڑکے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو یہ دین ٹھیک ہو گیا۔ تو آج بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے جو کام بڑے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آج کل کے بیچارے جوان کی بات کو دھتکار دیا جاتا ہے۔
اگر گھر میں کوئی ایک نوجوان لڑکا بھی سیدھے راستے پر چلنے لگ جائے، حق کی بات کرنے لگ جائے، اب اس کے مخالف ہو جاتے ہیں سارے، اس کے ماں باپ، اس کے چاچا، اس کے ماما، اس کے تایا، اس کے ملنے والے، اس کے دوست یار، اس کے احباب، سب کیا ہو جائیں گے؟ مخالف۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ او ٹک کے بیٹھ جا، کل کا چھوکرا ہے تو، تجھے زیادہ پتہ ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے۔ اب وہ نوجوان لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے ابا جان آپ ٹھیک ہیں، امی جان آپ ٹھیک ہیں، آپ کی ساری باتیں ٹھیک، آپ عزت مآب ہیں، سب کچھ، لیکن میں تو صرف قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہن تو اس مسجد ہی نہیں جانا، بچے کو اس مسجد سے ہی نکالو، یہاں جا کر یہ گمراہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں سے اس کی چھٹی کرا دو، کہ یہاں جائے گا اور نہ ہی غلط راستے پر چلے گا۔ اب ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ خود غلط راستے پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد میں بھی یہی بات تھی اور یہی انا تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو کیوں نکالا تھا گھر سے؟ اسی بات پر کہا کہ جب تک تو یہ جو توحید کی بات کرتا ہے اس سے باز نہیں آئے گا، یہاں گھر میں نہیں رہ سکتا، اور گھر سے نکال دیا۔ اور یہاں تک کہا باپ نے کہ اگر تو باز نہ آیا اس دعوت سے تو اب میں تجھے زمین میں زندہ دفنا کے تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ اس قدر سختی قرآن مجید میں یہ بات آئی کہ اب میں تجھے رجم کر دوں گا اگر تو یہاں سے نہ گیا اور اس دعوت سے باز نہ آیا تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جو کام کرتے رہے ہیں وہ ٹھیک ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ آج تک اگر انہوں نے زندگی میں اپنی کوئی غلطی کر لی، کوئی بدعت کا کام وہ اپنے گھر میں لے کر چل رہے تھے، تو ضروری نہیں ہے آگے جو نسل آئی ہے اس کا بھی وہ کرنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ بات اللہ کی کتاب میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے یا نہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے پیروکار نہیں ہیں دین کے معاملے میں، یہ بات یاد رکھیں۔ دین اسلام میں یہاں تک آیا ہے کہ جب ماں باپ کی ہر بات مانو، لیکن جب وہ شرک کا حکم دیں تو ان کی بیعت بھی گستاخی نہ کرو، لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا، ان کی عزت کرو، احترام کرو، لیکن کہو ابا جان اماں جان میں یہ کام شرک والا نہیں کر سکتا۔ تو بڑے جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں دین کے معاملے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ کوئی ایک نوجوان لڑکا بھی صحیح ہو سکتا ہے جو دین کی بات کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ایک دن چور آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں اس کو پکڑ لیا، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک موقع اور دے دو، میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس نے چوری کرنے کے ارادے سے آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اسے پکڑ لیا۔ تیسرے دن پھر اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ آج مجھے صرف آج چھوڑ دو، میں آپ کو ایک چیز ایسی بتاتا ہوں کہ اگر وہ پڑھ لو گے تو آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا، کوئی اس پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا بتا، تو اس نے کہا وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی بتائی۔ جب وہ چلا گیا، اگلے دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور کہا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے کر کے معاملہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ کون تھا وہ؟ شیطان، یعنی جو آیت الکرسی بتا کے جا رہا تھا کون تھا وہ؟ شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا، لیکن بات وہ سچی کر گیا۔ یعنی اگر آپ کو اچھی بات شیطان سے بھی مل رہی ہے تب بھی لے لو، کسی نوجوان سے بھی مل رہی ہے تب بھی لے لو۔ انسان سے کبھی بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے عمل سے نفرت ہو سکتی ہے، یعنی اس کا عمل یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے، اس کا یہ کردار برا ہے اور یہ اچھا ہے۔
تو انسان کے عمل سے نفرت کی جا سکتی ہے کہ یار اس کا یہ عمل اچھا نہیں ہے، لیکن انسان سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار نمازیں پڑھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے یہ سب سے بڑا منافق ہے جو میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کہا کہ تو منافق ہے۔ تو یہ دین کا مزاج ہے کہ پھر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بس نہیں چلا کہ اس کی کسی طرح بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کے کہا کہ آپ اس کا 70 بار بھی جنازہ پڑھا دیں تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے کہ جب اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا میں کیا کروں گا دعا کر کے۔ خوب بڑی کوشش کی کہ اپنی قمیض دے دیں، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیں، کسی طرح بخشش ہو۔ اپنا عمل اپنا کردار، تو انسان کے عمل سے نفرت ہو سکتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں منافق ہے، پھر بھی جنازہ کے لیے تیار ہو گئے پڑھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ نرم دلی، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ نوجوان کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بزرگ ہی صحیح باتیں کریں۔ آج کتنے ٹیڑھے بزرگ ہیں اچھی طرح جانتے ہو نا۔ ابھی کیا ہوا مارکیٹ میں ایک دکان پہ گیا، وہاں ایک بوڑھا سا اس سگریٹ لگا کے پھر رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی سگریٹ لگ گئی میرے ہاتھ پہ۔ اب اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پہ سگریٹ لگی ہے، وہ مجھ سے اسی بات پہ بحث کرتا رہا کہ میری 20 روپے کی سگریٹ خراب کر دی تو نے۔ میں اسے کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے تیری سگریٹ زیادہ قیمتی ہے یا میرا ہاتھ؟ وہ کہتا نہیں تو نے میری 20 روپے کی سگریٹ خراب کر دی۔ بحث اس سے جب بڑھنے لگی پھر میں چپ ہو گیا، اور بھائی بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا جاہل سے بحث کر رہے ہو؟ یعنی وہ اس بات پر نہیں آیا کہ واقعی میں نے ہاتھ جلایا ہے یا ہاتھ خراب کیا ہے، وہ اپنی سگریٹ پر ہی اڑا رہا کہ میری سگریٹ خراب کر دیں۔ تو آج کل کے بوڑھے ایسے بھی ہیں، تو ضروری نہیں ہے ہر بوڑھے کی بات صحیح ہو۔ تو میں نے ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ کو پکڑ لیا، سفید داڑھی والا ماشاءاللہ اچھی بلی عمر کا، ہمارے ادھر ہی رہتا تھا۔ وہ تو فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے۔ تو میں نے وہ پیتا تھا سگریٹ، میں نے اس سے پوچھا کہ بزرگوں یہ آپ سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ اس نے مجھے تسلی سے اپنے پاس بٹھایا تو کہتا ہے ایک ہی وجہ ہے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے جی، آپ کیوں پیتے ہو؟ کہتا ہے جی پخانہ کھل کے آتا ہے سگریٹ پینے سے۔ تو یہ وجہ اس نے بتائی۔ یعنی بزرگوں کی بات ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، وہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ بھائی تو بڑے پیشاب کے لیے کوئی اور چیز بھی کھا سکتا ہے یا لے سکتا ہے، نشہ ضروری کرنا ہے؟ تو ہر بزرگ کی بات، ہر بڑے کی بات یا ہمارے آباء و اجداد کی بات ٹھیک ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ صرف ہم پابند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی بات کو ہم نہیں ٹال سکتے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہرگز آگے نہیں بڑھنا۔ تو یہ دیکھ لیں، دوبارہ ترجمہ آپ کو پڑھاتے ہیں، یاد کرواتے ہیں۔